فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے نام کے ساتھ تر رکھو، مشغول رکھو، مصروف رکھو، ہر وقت لا الہ الا اللہ، ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے ہوں، اس کا براہ راست دل پر اثر ہوگا اور دل کی دنیا بدلے گی۔ فلسفی کہیں گے کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہم تو اللہ کو مؤثر مانتے ہیں، اللہ کے نام کو مؤثر نہیں مانتے۔ وہ انسان گناہ کر رہا ہے، گناہوں کا سلسلہ جاری ہے، پر اللہ اللہ کرتے ہوئے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ اللہ کہتے ہوئے کیا فائدہ ہوگا؟ یاد رکھیں اللہ کے نام میں ایسی قوت ہے، ایسی طاقت ہے کہ انسان کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ ایک درس دے رہے ہیں اور ان کے درس میں ابو علی سینا اپنے دور کا بڑا فلسفی ابی سینا موجود ہے۔ آپ اللہ کے نام کی قوت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ اللہ کا نام انسان کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ ابو علی سینا کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اے ابو بکر شبلی ہم نہیں مانتے۔ کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا ہم فلسفی ہیں، فلسفی چار شکلوں سے بات کرتے ہیں، ایک شکل خارجی ہوتی ہے، ایک شکل ذہنی ہوتی ہے، ایک شکل کتابی ہوتی ہے، ایک شکل لفظی ہوتی ہے۔ اب جہاں اہل علم بیٹھے ہیں، فلسفہ پڑھنے پڑھانے والے، آپ احباب کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ شکل خارجی مثال کے طور پر آگ ہے، آگ کی ایکچوئل ایگزسٹنس، اس کا خارجی وجود اس کی شکل خارجی ہے۔ شکل ذہنی کیا ہے؟ آپ آگ کے بارے میں سوچیں تو اس کی شکل ذہنی ہے، آپ کاغذ پر آگ لکھیں تو شکل کتابی ہے، آپ آگ کا تلفظ کریں تو شکل لفظی ہے۔ تو ابو علی سینا نے کہا ہم تو خارجی ایگزسٹنس کو، ایکسٹرنل ایگزسٹنس کو، شکل خارجی کو مؤثر مانتے ہیں کہ آگ میں یہ تاثیر ہے کہ کسی چیز کو جلا دے، لیکن جب ہم آگ کے بارے میں سوچتے ہیں، آگ کی شکل ذہنی، تو ہمارا دماغ تو نہیں جلتا۔ کاغذ پر آگ لکھتے ہیں شکل کتابی تو کاغذ تو نہیں جلتا۔ آگ کہتے ہیں، تلفظ کرتے ہیں تو زبان تو نہیں جلتی۔ تو ہم اشیاء کی شکل خارجی کو مؤثر مانتے ہیں کہ آگ خود جلائے گی، لیکن شکل کتابی، شکل ذہنی، شکل لفظی یہ مؤثر نہیں ہوتی۔ کہا ہم نے تو اب بھی اللہ کے وجود کو مانا ہے کہ اللہ دلوں کی دنیا بدل دیتا ہے، لیکن تم کہتے ہو اللہ کا نام دل کی دنیا بدل دے گا، دلوں کو پاک کر دے گا۔ ہم اس بات کو کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم شکل خارجی کو مؤثر مانتے ہیں۔ ابو بکر شبلی علیہ رحمہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی دعوت و تبلیغ کا کام اپنا ہے، جدا انداز ہوتا ہے اولیاء کا۔ انہوں نے کہا تو گدھا ہے، اب گدھے کو کون سمجھائے؟ اب ابو علی سینا اپنے دور کا فلاسفر، بڑا فلسفی، وہ جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا۔ ابو بکر شبلی اتنے بڑے شیخ، آپ نے مجھے گدھا ہی کہہ دیا، اتنے بڑے مجمع میں چہرہ سرخ ہو گیا۔ ابو بکر شبلی رحمہ فرماتے ہیں میں تجھے یہی بات سمجھانا چاہتا تھا، ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا تھا۔ تو نے بڑی رعونت سے کہا نا کہ فقط شکل خارجی ہی مؤثر ہوتی ہے، شکل ذہنی، شکل کتابی، شکل لفظی مؤثر نہیں ہوتی۔ کہا میں نے لفظ گدھا کہا، دیکھ تیرے چہرے کا رنگ بدلا کہ نہیں بدلا؟ کہا میں نے گدھا کہا، اگر گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کے نام میں اتنا اثر کیوں نہیں ہوگا کہ تیرے دل کا زنگ دور کر دے گا، تیرے دل میں نور پیدا کر دے گا۔